بابا جان کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی اصل آپ فرما دیں۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سلمان فارسی کے مزار کے اوپر بھی بندہ ناچیز نے حاضری دی ہے۔ آپ کا مزار عراق کے اندر ایک شہر ہے سلمان نام کا، آپ کے نام پر ہی وہ شہر ہے سلمان فارسی کے، وہاں بندے نے حاضری دیا۔ یہ حدیث حضرت سلمان فارسی سے ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے شعبان کے آخری دن نہ ایک واس فرمایا اور فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے روزے دن میں اللہ نے فرض کیے، اس کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح رکھی، اس کا قیام جو ہے وہ نفل سنت، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں نیکی کا اگر کوئی کام کرے، کوئی بھی نیکی کرے، تو وہ ایسی ہے کہ جیسے اس نے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے فرض ادا کیا اس مہینے میں تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ جو دوسرے 11 مہینوں کے اندر آپ نفل نیکی کرتے ہیں وہ نفل نیکی ہے، مگر اس مہینے میں آپ کی نفل نیکی فرضوں کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر۔ اور حضور نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ مہینہ، اور یہ مہینہ جو ان سے غم خاری اور بھلائی کا ہے۔ یہ مہینہ کہ اس میں ان بھلائی غم خاری کے کاموں کے اندر آگے حضور نے فرمایا، آپ نے پوچھا نا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اور میں پہلے حدیث مکمل کر لوں، اور جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے، اس مہینے کے اندر جو بندہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن جو ہے وہ آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزے دار کا ثواب ہے، جو ان سے ویسا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کمی ہو، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ یعنی ہر بندہ تو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتا، بعض لوگ کھلا سکتے ہیں، ہر بندہ تو ایک مکمل پوری دعوت نہیں کر سکتا کسی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو میں نے اس شخص کا بتایا ہے کہ اس شخص کی معافی ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی جون سی گردن ہے وہ آگ سے آزاد کر دی جائے گی، جو کسی کو صرف ایک گلاس دودھ نہیں، صرف ایک گھونٹ دودھ سے روزہ کھلوا دے، یا دودھ بھی نہیں ہے نا تو کسی کو ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے، اب وہ بھی نہیں ہے نا ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھلوا دے۔ جس نے کسی کا روزہ فقط ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے اگر کسی نے کسی کا روزہ کھلوا دیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی جو ان سے۔ تو یہ تو ثواب میں اس کا بتا رہا تھا، یعنی حضور نے فرمایا یہ تو میں نے اس کا ثواب بتایا جو ان سے۔ تو
جس نے کسی روزے دار کو پورا مکمل پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، باقاعدہ اس کی ایک یعنی کہ ایک دعوت کر دی، اس کو جو ایک روزہ کھولتے وقت کے لوازمات ہیں ان کو پورا کیا جائے، اس کا تو ثواب ہی کچھ اور ہے۔ اس کو اللہ فقط پیٹ بھر کر کسی کو روزہ کھلوانے کی وجہ سے اس کو اللہ میرے حوض سے پلائے گا، یہاں تک کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ میرے حوض سے پلائے گا، یہاں تک کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس وقت تک پیاسا نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کا ثواب جو کسی کو پیٹ بھر کر، وہ تو ثواب میں نے مغفرت کا، گردن آگ سے آزاد کا، وہ تو میں نے اس کا بتایا جو فقط ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ کھلوا دے جن سے، وہ تو میں اس کا ثواب بتا رہا ہوں۔ اور آگے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت اور دوسرا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اس مہینے میں جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی اس کے کام میں کمی کر دے، جو آپ کے جونیئرز ہیں ان کے اگر وہ 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 9 گھنٹے کی کر دیں، 9 گھنٹے کی ہے تو 8 گھنٹے کی کر دیں۔ تو جو بندہ رمضان کے اندر اپنے ملازموں کی یا اپنے کسی غلام کی اس کے وہ کام کے اندر کمی کر دے، تخفیف کر دے رمضان کے احترام کے اندر، کہ یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا غلام ہے، یا یہ میرا جونیئر ہے، اسٹاف کے جونیئر جون سے دفتروں میں کام کرتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھئی پہلے تم آتے ہو صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک، 8 بجے، چلو رمضان کی وجہ سے اب تم نہ صبح 10 بجے آ جاؤ، 10:30 بجے آ جاؤ، چلو جلدی چلے جاؤ، 5 بجے چلے جاؤ، تو وہ تخفیف کرتا ہے نا اس کام کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی جونیئر کے کام میں تخفیف کر دے، کمی کر دے، اللہ اس کو بھی بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا، اس کو بھی بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب رہی بات وہ جو آپ نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے پرسوں چوتھ حدیثیں رکھی، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آسمانوں کے دروازے مفسرین نے فرمایا اس لیے کھولے جاتے ہیں اللہ کی رحمت نے نازل ہونا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو چیزوں میں برکت ہوتی ہے، چیزوں میں اندیکھی برکت ہوتی ہے، مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر جون سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں جنتوں کے دروازے، آسمانوں، اور ایک حدیث میں کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تو جس جگہ پر رحمت ہو وہاں پر برکت ہوتی ہے، اور جب برکت ہو تو برکت کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان والے مومن کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی نبوت، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے، مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب آسمانوں کے دروازے کھلیں گے، جنتوں کے دروازے کھلیں گے، اور اس کے بعد رحمت کے دروازے کھلیں گے، تو لازماً بات ہے کہ رزق میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی۔ روزہ بذات خود ڈاکٹرز، طبیب، حکیموں نے بھی کہا کہ روزہ رکھنے سے آپ کی صحت کمزور نہیں ہوتی بلکہ آپ صحت مند ہوتی ہیں جسمانی طور پر جن سے۔ تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق۔ یہ تو تھا ایک حدیث کے مطابق جواب جن سے، حدیث کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق جو میں نے دینے کی کوشش کی کہ اللہ کی رحمت کے، برکت کے، نعمت کے، آسمانوں کے، جنتوں کی طرف تو رحمت تو نازل ہوگی، مومن کے رزق میں اضافہ ہوگا برکت کے اندر جن سے۔ اب ظاہری بھی آپ لے لیں، ظاہری تو اب آپ یہ لے لیں کہ آپ اپنی مثال لے لیں، جنہوں نے آپ نے سوال کیا علامہ ندیم صاحب نے،
کہ آپ اپنی مثال لے لیں، جب آپ رمضان میں آپ روزہ کھولتے ہیں تو آپ کیسے روزہ کھولتے ہیں بتائیں؟ کھجور، دودھ، شربت اور پکوڑے، سموسے، دہی بھلے، فروٹ چاٹ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، باقی سارا سال کیا باقی سارا سال مغرب کے وقت کیا آپ کے گھر میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت شربت بھی بننا چاہیے؟ اب آج میں ٹیبل کے اوپر میں روز دیکھتا ہوں ٹیبل کے اوپر دودھ بھی بنا ہوتا ہے، روح افزا کا شربت علیحدہ بنا ہوتا ہے، دودھ تخم بالنگے والا علیحدہ بنا ہوتا ہے، اس کے بعد املی آلو بخارے کا شربت علیحدہ بنا ہوتا ہے، ایک پھر فروٹ چاٹ بھی ہوتی ہے پڑی ہوئی، پھر سموسے بھی ہوتے ہیں۔ اب آج کی بات لے لیں، سموسے بھی تھے۔ ایک دوست نے افطاری کی ہوئی تھی، انہوں نے روزہ کھلوانے کا اہتمام کیا تھا 30-40 دوستوں کا یہاں پر۔ اب انہوں نے دودھ بھی رکھا ہوا، وہ شربت بھی رکھا ہوا، املی کی وہ آلو بخارے املی کا شربت بھی رکھا ہوا، سموسے بھی، اور پھر وہ کچوریاں بھی، اور پھر چکن پیٹیز بڑی عجیب و غریب قسم کی گھر کی بنائی ہوئی، پھر کچھ اور قسم کے پکوڑے، پھر چپس، پھر فروٹ چاٹ، پھر دہی بلے، پھر اس کے بعد 2-3 قسم کی کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں۔ اب یہ کس چیز کا اہتمام تھا؟ مغرب کے وقت کا۔ اور یہ ایک دن کا اہتمام ہے، یہ ہر روز کا اہتمام ہے۔ سارا سال تو مغرب کے وقت کبھی آپ نے شربت بنا کر نہیں پیا؟ ہم نے سارا سال کبھی مغرب کے وقت دودھ بنا کر نہیں پیا؟ سارا سال مغرب میں میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، آپ لے لیں اپنے گھر کی مثال۔ سارا سال تو مغرب کے وقت نہ دودھ ہوتا ہے، نہ شربت ہوتا ہے، نہ کوئی تخم بالنگے والی چیز ہوتی ہے، نہ یہ املی آلو بخارے کے نہ فروٹ چاٹ ہوتی ہے، نہ دہی بلے ہوتے ہیں، نہ پکوڑے، نہ سموسے، نہ کچوریاں۔ مگر رمضان کے اندر کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بظاہر آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، مگر جب آپ افطاری کے وقت روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت کیا آپ کی کیفیات ہوتی ہیں؟ آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی نعمتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کوئی چیز آپ چھوڑتے نہیں ہیں کہ کوئی چیز یہاں سے جائے نہ، ہر چیز کھانی ہے یہاں سے جون سا ہے۔ اب میں اکثر ایک دوستوں کو عتیق الرحمن یوسفی، عتیق الرحمن محسنی، ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ عتیق غالباً جب یہ اپنے گھر سے آیا کرتے تھے، کبھی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ آتے تھے غالباً اپنے گھر سے آتے تھے، تو یہ ایک دن نماز تراویح کے لیے نہ آئے، کیونکہ جتنے اہل محبت دوست ہیں وہ اتنی دور سے نماز تراویح پڑھنے کے لیے بندے حقیر کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک دن یہ نہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار تم آج کدھر تھے؟ نماز تراویح کے وقت تم نظر ہی نہیں آئے۔ جب نماز تراویح گزر گئی، 10-11 بجے سب نے نماز تراویح پڑھ لی، تب یہ آ گئے کہ حضور کچھ نہ پوچھیں، میں نے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا پھر طبیعت ٹھیک نہیں، روزہ رکھا تھا؟ میں روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے روزہ کھولا؟ کہ حضور روزہ کھولا مگر بس میرا نہ کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، میں نے کچھ زیادہ، میں نے کہا پھر بھی کچھ نہیں کھایا؟ کہ نہیں حضور بس کیا 3 کھجوریں کھا لی تھی میں نے، شربت بنا ہوا تھا 2 گلاس میں نے شربت کے پی لیے۔ تو میں نے کہا بس بیٹا؟ کہ نہیں حضور وہ دودھ بھی بنا ہوا تھا، باجی نے دودھ بنا دیا تھا تو میں نے 2 گلاس دودھ کے بھی پی لیے۔ تو اور کچھ بیٹا؟ وہ املی اور آلو بخارے کا شربت بھی بنا ہوا تھا، میری امی نے وہ بنایا تھا، میں نے وہ بھی 2 گلاس پی لیے۔ تم نے 2 گلاس شربت کے بھی پی لیے، 2 گلاس دودھ کے بھی پی لیے، 2 گلاس وہ املی آلو بخارے کا شربت بھی پی لیا، 3 کھجوریں بھی کھا لی، بس؟ میں نے کہا بس کر دیا ہوگا؟ نہیں حضور وہ 1 پلیٹ فروٹ چاٹ کی بھی کھا لی میں نے۔
تو وہ پھر 7 ہمسایوں سے شاید دہی بھلے آ گئے تھے، تو وہ دہی بھلے مزیدار تھے، 1 پلیٹ میں نے دہی بھلے کی بھی کھا لی۔ تو پھر چلو ٹھیک ہے بیٹا، تو پھر اس کے ساتھ کچھ حضور پھر وہ کچوریاں بھی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، تو میں نے ایک کچوری بھی کھا لی۔ تو بس بیٹا صرف اتنا ہی نہیں حضور، وہ سموسے اور پکوڑے تھے تو میں نے سموسے اور پکوڑے بھی کھا لیے۔ تو اس کے بعد امی نے جون سا وہ سالن بنایا ہوا تھا، وہ بھی میں نے 2-3 روٹیوں کے ساتھ وہ سالن بھی کھا لیا جون سا۔ پتہ نہیں حضور اس کے بعد کھایا میں نے کچھ اتنا نہیں ہے، مگر اس کے بعد پتہ نہیں حضور مجھے کیا ہوا، پتہ نہیں میں کون سی دنیا میں چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو نماز تراویح کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ خیر یہ تو بات ایک تھی نا۔ رمضان کے اندر مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جتنا انہوں نے اس دن کھایا ہوگا، اتنا انہوں نے کھایا ہوگا جتنا انہوں نے، اتنا کیا سال کے اور دنوں میں مغرب کے وقت یہ کھاتے ہیں جن سے، یا آپ کھاتے ہیں؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے، کہ رمضان میں سارا سال مغرب کے وقت آپ کے گھر میں دہی بھلے ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ ہوتی ہے، مغرب کے وقت سموسے، یہ کسی کے گھر پہ بھی نہیں ہوتا، نہ دہی بھلے، نہ فروٹ چاٹ، نہ سموسے، نہ کچوریاں۔ میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر میں سارا سال ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا، نہ شربت، نہ دودھ، نہ سالن، کوئی 4 قسم کے سالن، 2 قسم کے پلاؤ، پھر دہی بھلے، پھر فروٹ چاٹ۔ مگر رمضان کے اندر اور پھر سحری کا جو اہتمام ہے، 3 پراٹھے کھا لینے، 3 انڈے فرائی کر کے کھا لینے، پھر سالن بھی کھا لینا ہے، دہی بھی کھا لینی ہے، لسی بھی پی لینی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ظاہر ہے نا کہ رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی رحمتیں ہیں۔ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بھلے وہ اس کے راشن کے اندر، اس کے کچن کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر جس حالت میں بھی ہے، مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اب کتنی بڑی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے گناہوں کی مغفرت، معافی، اور اس کی گردن آگ سے آزاد۔ اور یہ ثواب صرف اس شخص کا ہے جس نے کسی کو 1 کھجور، 1 گھونٹ دودھ، 1 گھونٹ کیا ہے، اور پانی 1 گھونٹ پانی سے کسی نے روزہ کھلوا دیا تو اس کی بھی مغفرت اور اس کو بھی آگ سے آزادی مل جاتی ہے۔ اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کر، اس کا تو پھر ثواب ہی حضور نے کچھ اور اس کا اجر اور مرتبہ اور مقام فرمایا ہے۔